بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے یکم ربیع الاول یعنی 1 ربیع الاول کا خاص ترین وظیفہ۔ اس وظیفے کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جیسے کہ خوشیوں کا مہینہ آ چکا ہے اور اس خوشیوں کے مہینے کی میں آپ سب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ سب بھی اپنے بہن بھائیوں، اپنے اعتراف کے اپنے دوست احباب کو مبارکباد کہیے، کیونکہ یہ ایسا خوشیوں کا دن ہے کہ اس دن سے بڑھ کر نہ کبھی کوئی دن آیا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی دن آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی کرامات ہیں اور آپ کی یہ کرامات آپ سے ہوتے ہوئے ہمارے بزرگان دین تک بھی یہ برکات پہنچی ہیں، جو کہ بہت سی برکات لیے ہوئے ہم تک بھی اپنا فیض پہنچا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دنیا میں آمد ہوئی تو کفر و شرک کے سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ ماہ ربیع الاول شریف جو کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں دنیا میں تشریف لائے اور یوں اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں نصیب ہوئیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود یعنی بابرکت ذات کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے۔ جس مہینے کی 12 تاریخ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ربیع پاک تجھ پہ ہم کیوں نہ قرباں ہوں کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ ربیع الاول کی عظمتوں کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے، تو اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ربیع الاول کی عظمتوں کے تو کیا ہی کہنے، یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب برات، بلکہ کونوں مکان کی تمام تر رونق اور شان اس جانے جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قد کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے۔ یہ تاریخ عاشقان رسولوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ اور اب پیر کے دن بہت سے کہتے ہیں کہ پیر کو شریف کیوں کہا جاتا ہے، پیر کا نام معزز کیوں کہا جاتا ہے، تو روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، دین کے ساتھ محبت رکھنے والے، علم سیکھنے والے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن پیر شریف یعنی منڈے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دن اور بھی کئی وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ وہ کس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ مکہ پاک سے ہجرت کرتے ہوئے پیر کے دن روز روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں پیر کے دن ہی داخل ہوئے۔
پیر کے دن ہی انتقال شریف ہوا اور آپ نے حجر اسود کو پیر کے دن ہی نصب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں فتح بھی پیر کے دن ہی ملی، اسی لیے پیر کے دن کو بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہیں، لہٰذا ہم اسی وجہ سے اسی مناسبت سے پیر کو پیر شریف کا نام دیتے ہیں۔ تو ربیع الاول شریف کیسے گزاریں؟ آپ نے ربیع الاول شریف میں زیادہ سے زیادہ محفل میلاد سجانی ہے۔ اگر محفل نہ سجا سکیں تو آپ لوگ کم از کم گھر میں خود نعت خوانی کی محفل ضرور کریں۔ نعت کسے کہا جاتا ہے؟ نعت اسے کہا جاتا ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، تو آپ نے نعت شریف کی محافل سجانی ہے۔ اس کے علاوہ آج جو میں آپ کے لیے یکم ربیع الاول شریف کا وظیفہ لائی ہوں، بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک نے آپ کی زندگی میں خوشیاں داخل کر دی ہیں اور آپ کی زندگی میں آپ کو دولت عطا فرمائی ہے، آپ کی نسلیں تک بیٹھ کر کھائیں گی۔ بہت ہی پاورفل عمل ہے، آپ نے یکم ربیع الاول شریف میں کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ تو آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف تک جتنا درود پاک ہو سکے آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے روحانی وظائف کے نیچے جو کمنٹ سیشن ہے وہاں پہ آپ نے درود پاک کے لیے اپنا نام لکھوانا ہے، اپنا دعا کے لیے نام لکھوانا ہے، جو درود پاک آپ نے پڑھا وہ پیش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی مسائل ہیں وہ آپ نے پیش کرنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا مستند جواب عطا کیا جائے گا۔ اور آج کا جو میرا عمل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یکم ربیع الاول شریف کو دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے چلتے پھرتے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے آیت ہے قرآن پاک کی، یہ آپ نے پڑھنی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر سے سن لیجئے، اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سورۃ النحل آیت نمبر 77 ہے، آیت نمبر 77 ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ ہر ناممکن کو ممکن بنانے والی یہ آیت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس آیت کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعاؤں میں حصہ لیا ہے، اسی طرح سے اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کرتے رہیں، آپ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ضرور کروایا جائے گا۔ اور ساتھ میں ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے، روزانہ محافل سجائی جائیں گی، لہٰذا آپ لوگ بھی اپنا نام لکھ کے دعا میں شامل ہوں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔